لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم الذي وفى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بارگاہ رسالت میں بآواز بلند صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم، یا ربی جمعا طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمة یا مبدئ النعم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین کرام، نمازی حضرات، اللہ جل وعلا کا احسان ہے، اس کا شکر ہے جس نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی۔ مجمع الزوائد کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن امامہ باندھ کر نماز پڑھنے والے یا امامہ باندھنے والوں پر اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو جمعے کی یہ فضیلت، اور الحمدللہ کئی احباب نے امامہ شریف سجایا ہوا ہے، اللہ نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ زندگی جو گزر رہی ہے، روز کسی کا آنا جانا لگا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ابھی مل کے آیا تھا، ابھی پچھلی نماز میں ہی تو تھا، ابھی پچھلے جمعے ہی تو تھا، زندگی گزر رہی ہے۔ ایک ایک دن کا ملنا، ایک ایک لمحے کا ملنا، اس پر انسان کو، بندے کو، مومن کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ اولو العزم پیغمبر اور آپ کا لقب خلیل اللہ، اللہ کا دوست ہے، اور آپ کا ایک خوبصورت لقب وہ ہے ابو الانبیاء، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، یہ آپ کا خاصہ ہے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے قرآن پاک میں مختصر انداز میں کئی جگہوں پر آپ کا ذکر ہے۔
کئی مقامات پر آپ کا ذکر ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آپ کی صفات، آپ کے کارنامے، آپ کے واقعات قرآن پاک کی کم و بیش 13 صورتوں میں آپ کا ذکر خیر ہوا ہے، جن میں سے سر فہرست سورہ بقرہ، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ انبیاء، سورہ صافات اور دیگر صورتوں میں آپ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ تو یہ آپ کی شان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میرا دین دین ابراہیمی ہے، یعنی آپ کی شہرت، آپ کے چرچے اور آپ کا ذکر کرنا ہر نبی اپنے لیے فخر کے ساتھ بیان کرتا تھا کہ ہم دین ابراہیمی والے ہیں، ہم دین ابراہیمی والے ہیں۔ تو دین محمدی میں بھی کئی صفات، کئی مسائل جو دین ابراہیمی میں تھے وہ دین محمدی میں موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جو نام مبارک ہے وہ ہے ابن رحیم، اس سے بنا ابن رحیم، یعنی مہربان باپ۔ آپ نہایت ہی مہربان تھے، نہایت شفیق اور مشفق، مہربانی کرنے والے، اور آپ کے دل میں جو لوگوں کے لیے محبت تھی اور لوگوں کے ساتھ جو الفت تھی، جو پیار تھا، آپ لوگوں کی اتنی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، جو آتا تھا کھانا کھا کے ہی جایا کرتا تھا، دل میں نرمی۔ اسی وجہ کر کے آپ کو ابو الضیفان، یعنی مہمان نوازی کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والی کوئی اور شخصیت نہیں ہے، خوبصورت انداز میں مہمان نوازی کرنے والی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شاندار انداز میں جو مہمان نوازی کی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مہمان نوازی تو اور بھی کیا کرتے تھے، مگر خوبصورت انداز، بڑی محبت کے ساتھ اور چاہ کے ساتھ۔ مہمان نوازی تو لوگ کر ہی دیتے ہیں، ایک ایک کر دیتے ہیں، ایک ایک کرتے ہیں، ایک چاہ سے کرتے ہیں۔ تینوں میں فرق ہوتا ہے، ایک کہتا ہے یار گزارا کر لیتے، ایک ہوتا ہے چاہ سے کرنا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہ سے کیا کرتے۔ آپ کو خلیل اللہ لقب، کنیت ابو الضیفان اسی وجہ سے تھی، آپ مہمان نواز تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت اور جو اس کی سلطنت تھی، اس میں جو عراق ملک ہے اس کا شہر بابل، اس کے ایک قصبے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار نمرود جو بدبخت اور کافر اور ظالم، مگر رب نے اسے پوری دنیا کی سلطنت دی تھی۔ یہ وہ شخص ہے جسے پوری دنیا کی سلطنت دی گئی۔ تو جی دنیا میں جب سے دنیا بنی آج تک دنیا میں صرف 4 افراد آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس کے علاوہ کسی نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان 4 افراد میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ نمبر 1 سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور دوسرے جو مسلمان تھے حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ 2 مسلمان اور 2 کافروں میں سے پہلا نمرود اور دوسرا بخت نصر، ان دونوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی، مشرق سے لے کر مغرب تک ان کی حکومت تھی۔ یہ 4 بندے، ان میں سے ایک نمرود بھی ہے، مگر ان چاروں میں جو عظیم سلطنت اور سب سے پاورفل سلطنت تھی وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام، کہ آپ کی حکومت نہ صرف زمین والوں پر بلکہ آپ کی حکومت ہوا پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، اور آپ کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ آپ جس کو ارشاد فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے ہوا کو حکم دیتے تھے۔ آج صبح ہی ہم نے تفسیر صراط الجنان میں پڑھا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا آپ کے تخت کو اٹھاتی تھی جہاں پہنچنا ہوتا تھا، اور لکھا ہے
اگر آپ صبح کو سفر کرتے تو دوپہر کو اتنا سفر طے کر لیتے کہ نارمل بندہ 1 مہینے کی مسافت کرتا ہے، اور دوپہر کو وہاں نماز پڑھتے، کھانا کھاتے، پھر وہاں سے نکلتے، اگلا اتنا سفر کر لیتے شام تک جتنا بندہ نارمل روٹین میں اس دور میں مہینے میں سفر کیا کرتا تھا، سلیمان علیہ السلام صرف چند گھنٹوں میں کر لیا کرتے تھے۔ یہ جدید ترقی ٹیکنالوجی تو ابھی آئی ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی یہ آپ کو سلطنت عطا فرمائی تھی رب تعالیٰ نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس شخص کے دور حکومت میں آپ کی ولادت ہوئی تو وہ نمرود تھا۔ ایک بار نمرود نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس نے آفتاب و مہتاب کو بے نور کر دیا۔ اب گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کے اس نے کاہنوں کو بلایا اور کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تیرے دور حکومت میں اسی سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، اور جو تیرے ماننے والے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے اس کی وجہ سے۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا اچھا۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا جتنے بھی آج کے دن یا اس سال میں بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے، عورت اور مرد کا ملاپ پر پابندی لگا دی، کوئی مرد عورت کے پاس نہیں جائے گا، اور حاملہ جیسے ہی خاتون ہوتی اس کا بچہ ضائع کروا دیا جاتا۔ لیکن جب رب کی چاہت ہوتی ہے تو پھر کون رکھتا ہے؟ رب نے جب چاہنا ہے تو پھر جتنی مرضی کو بنا۔ اس نے باقاعدہ ایک محکمہ بنایا جو جا کے دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو حمل ٹھہرا، آپ کی چھوٹی عمر کی وجہ سے حمل ظاہر نہ ہوا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا، جب حمل ٹھہرا تو کاہنے بھاگ کے آئے۔ کاہنوں نے کہا نمرود وہ جو بچہ جس کا تجھے بتایا تھا وہ بچہ اس کا حمل ٹھہر گیا، وہ ماں کے پیٹ میں آ گیا۔ وہ اور گھبرا گیا، اس نے کہا ڈھونڈو۔ تو جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس شہر سے تھوڑا دور چلی گئی ایک تہہ خانے میں جو آپ کے والد نے بنایا تھا، تو وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی، اور یوں نمرود کے ظلم سے بچے اور آپ کی یوں پرورش اور تربیت ہوئی۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ آپ علیہ السلام کی حیات، شکل و صورت کیسی تھی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ کیسے تھے تو اپنے صاحب یعنی مجھے دیکھ لو، میری صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، میری ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات جب میں گیا تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ بڑے پتلے دبلے، آپ نے کنگھی کی ہوئی تھی، اور پھر میری عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات، آپ کا درمیانہ قد، سرخ رنگت، اور ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حمام سے نہا کے نکلے، اتنے خوبصورت تھے۔ اور رہا سیدنا ابراہیم، تو میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ان کی اولاد میں سب سے زیادہ جو ان کے مشابہ ہے وہ میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے تو مجھے دیکھ لو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو شکل و صورت تھی وہ حضور علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے یہ احادیث میں ذکر فرمایا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ کی سیرت کے بارے میں بتاتا چلوں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو میرے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ تو ابھی ہم جو قربانیوں کی تیاری کر رہے ہیں چند ایام بعد، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کو کمال کا توکل، میں آپ کا مختصر سے تعارف کرتا جاتا ہوں، باقی واقعات کچھ باتیں انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعے اور پھر اس سے اگلے جمعے ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے، آپ پر کیسے کیسے آزمائشیں آئیں۔ تو مختصر یہ، آپ اللہ پر بڑا بھروسہ کیا کرتے تھے، آپ کا بڑا مضبوط توکل تھا، بس کہتے تھے رب رب ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کنز الاموال کی حدیث، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ بلند آواز سے کہنے لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اگر ممکن ہو تو سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے جب آپ نے یہ تسبیح پڑھی اور آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو سوائے وہ رسیاں جن کے ساتھ آپ کو باندھا گیا تھا اس کے علاوہ کوئی چیز کو بھی آگ نے نہیں جلایا، اور رسیوں سے آپ کھل گئے، ایک کپڑا بھی نہیں جلا۔ یہ آپ کے ان کلمات کی برکت تھی۔ کوشش کیا کریں مشکلات ہوں، آزمائشیں ہوں تو اس کے لیے بہترین وظیفہ جو ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ تھا، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، طوالت کے ساتھ واقعہ انشاءاللہ پھر بیان کروں گا، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، کہا ابراہیم سامنے آگ ہے، آپ کو جلا دیا جائے گا، کچھ دعائی کر لیجئے، میں آپ کی مدد کر دوں، آپ حکم تو دیجئے میں اس کو ختم کر دوں گا، ایک پر مارنا بجھ جائے گی، کیا کرنا؟ کہا نہیں، میرے رب پر بھروسہ ہے، بارش والے فرشتہ حضر۔ کہا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول کچھ تو مدد مانگیے، کچھ تو رب سے کہیے کہ رب مدد کر، سامنے آگ ہے۔ وہ آگ اتنی شدت اختیار کرتی ہے، اتنی اس کی شدت ہے کہ اگر اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزر جائے تو وہ راکھ بن جائے، جل جائے، آپ کو اس میں ڈالا جائے، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، رب سے دعا کیجئے، رب سے مانگیے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں آگ میں جانے والا ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ بتاؤ رب کو پتہ نہیں؟ میرے رب کو پتہ نہیں ہے کہ میں آگ میں جانے والا ہوں، میں اس کا خلیل ہوں اور مجھے آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے رب کو جب پتہ ہے تو پھر وہ میری مدد بھی فرمائے گا، میرا اس پر بھروسہ ہے، وہ میری مدد بھی کرے گا۔ مجھے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، مجھے یہ نہیں جلا سکتے۔ تو آپ کا رب پر اتنا زبردست توکل تھا کہ وہ آپ کے لیے جو آگ تھی وہ گل گلزار بن گئی، تھا اس کا کام جلانے کا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اتنی میٹھی، اور جیسے باغ میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، نارمل آگ تو جلانے کا کام کرتی ہے، مگر جب اللہ کے پیارے اس میں چلے جائیں پھر آگ جلانے کا کام نہیں کرتی بلکہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اور اس کا تذکرہ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا توکل، اور آپ جس وجہ سے معروف ہیں وہ آپ کی مہمان نوازی الترغیب والترہیب میں ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیغام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور کہا کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ کیا کیوں بنایا؟ کہا آپ کو اللہ نے خلیل اس لیے نہیں بنایا کہ آپ بہت عبادت کرتے ہیں، عبادت تو اور بھی بہت سارے کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے خلیل اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے جو دل ہے وہ مومنین کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی دل ہے، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اور آپ مہمان کے بغیر کوئی ساتھ جب تک بیٹھے نہیں کھانا کھانے کے لیے، آپ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، جو بھی کھانا کھانا ہے مہمان ساتھ بیٹھے گا، کھانا کھائے گا تو کھائیں گے۔ ایک بار کیا ہوا، کوئی مہمان ہی نہیں آیا، کوئی مہمان ہی نہیں آیا، آپ اس کی تلاش میں نکل گئے، گلیوں کے چکر لگا ڈھونڈ رہے ہیں کوئی مہمان ملے، مل کے کھانا کھائے، مل کے کھانا کھائے۔ حیرانگی کی بات ہے، مہمان ملے کھانا کھاتے، کوئی تلاش کرتے کرتے کوئی بھی نہیں ملا، واپس آئے تو دیکھا ایک شخص آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ نے کہا آپ کہاں سے آ گئے؟ کوئی بھی نہیں تھا، آپ گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ کہا میں اللہ کے حکم سے داخل ہوں۔ کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ کون ہوں؟ آواز بولیے، آنا تو اس نے ہے لازم ہمارے ساتھ، ملاقات تو ہماری زبردست قسم کی ہونی ہے، بس ہونی اچھی چاہیے، ملاقات تو ہونی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کون؟ کہا ملک الموت۔ کہا خیریت؟ کہا مجھے رب نے بھیجا ہے، ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ کہا ایک شخص ہے،
اسے جا کے بتا دو کہ اللہ نے تمہیں خلیل بنایا ہے، اللہ نے تمہیں، بولیے، خلیل بنایا ہے، خلیل بنایا ہے، دوست اور گہرا دوست بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے دوست، ایک ہوتا ہے زبردست اور گہرا دوست ہوتا ہے۔ بعض وقت پہچان کرنی نا گہرے دوست کی، وہ کہتے ہیں جہاں یہ ملے گا وہاں پہ وہ بھی ملے گا، ایک کو ڈھونڈ لو دوسرا خود بخود مل جائے گا، گہرا دوست۔ کہا اچھا، کہا یار وہ مجھے شخص بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مجھے وہ شخص بتاؤ، میں ساری زندگی اس کی خدمت کروں گا، میں ساری زندگی اس کے پاس رہوں گا، اور میں یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے پوری زندگی اس کے پاس گزار دوں گا۔ وہ کتنا عظیم شخص ہے جسے رب نے خلیل بنایا۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم، وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے۔ اور آپ کو خلیل بنانے کی وجہ بتاؤں؟ عبادات نہیں ہیں، آپ کو خلیل بنانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں بانٹا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو عطا کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ سخاوت کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔ اس وجہ کر کے اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل بنایا ہے، اپنا گہرا دوست بنایا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس وجہ کر کے آپ کو ابو الدیفان کہا جاتا تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کی وجہ شہرت اور وجہ یہ بنی، یہ حدیث آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے، آپ کی صورت صفت تھی، حیران کن صفت، آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی انگوروں کا طشت پیش کیا جاتا، آپ کو انگور پیش کیے جاتے، آپ ایک انگور اٹھاتے، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کا، بولیے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ مالک تیرا شکر، یہ تیری ہی عطا ہے، یہ تیرا شکر ہے، تیرا ذکر کرتا۔ وہ اتنے ذکر کیا کرتے تھے ہر لقمے پر۔ اور دعوت اسلامی کی کیا خوبصورت تعلیمات ہے، ہر لقمے پر یا واجب کہنا ہے۔ سبحان اللہ بول دیجئے، کیا کہنا ہے جی؟ ہر لقمے پر یا، ہر لقمے پر یا واجد کہنا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذکر الہی میں شمار ہو جائے گا۔ تو جب بھی کھانا کھائیں، ہر لقمے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یا واجد کہا کریں، انشاءاللہ اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ملیں گی۔ اب آ جائیے ابراہیم علیہ السلام کے پیشے کی طرف۔ آپ کے پیشے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن مضبوط قول اور بہترین قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ایک بار سیدنا اسحاق بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرے اور کہا ہے تاجروں، وہ کام کیا کرو جو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ پوچھا کون سا کام؟ کہا لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ابتدا فرمائی ہے، آپ سے پہلے اس کوئی کام ایسا نہیں ہوا۔ سب سے پہلی چیز، مخلوق میں سب سے پہلے جس کے سفید بال ہوئے، سفید بال، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے پہلے کسی کے سفید بال نہیں، پہلے شخص ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے سفید بال ہوئے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد کرنے والی شخصیت کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے پہلے جس نے خوبصورت اور چاہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مہمان نوازی کی، وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس کے علاوہ سب سے پہلے جس نے روٹی کے ٹکڑوں کو بھگو کر سرید بنائی، وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور حدیث سنا دوں، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، میرے حبیب علیہ السلام سرید کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی یہ سنت بھی ادا کیا کریں۔ اور ایک مزیدار بات، بڑی خوبصورت بات، بہت جدائیاں ہو گئی ہیں، سنیے جی۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے ہی ملاقات کے وقت لوگوں کے گلے مل کے جو ملاقات کی جاتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شروعات فرمائی تھی۔ ملاقات کرتے ہوئے گلے ملا کریں،
معانقہ کیا کریں، محبت بڑھتی ہے، سلام بھی کیا کریں، تھوڑا جھک جائیں دونوں ہاتھ سے۔ سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھ سے، یہ نہیں، دونوں ہاتھ سے سنت عاجزی آتی ہے، معانقہ کیا کریں، گلے ملا کریں، انشاءاللہ اس سے بڑی محبتیں پیدا ہوں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ اللہ ہم سب کو اس طرح کی محبتیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ان میں سے ایک عظیم نعمت تو آپ نے سنی ہے کہ آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور پھر اس میں سے خلیل اللہ، گہرا دوست بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، آپ کی اولاد میں ہم نے کتاب رکھی ہے اور آپ کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل بنایا اور اتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہایت نرم دل، خوش اخلاق اور نہایت ادب کے ساتھ پیش آنے والے شخص تھے۔ ایک بار غلہ ختم ہو گیا، مہمانوں کی لسٹ ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، لائنیں لگا کے بیٹھے ہیں، پتہ تھا سب کو کہیں سے کھانا ملے نہ ملے ابراہیم علیہ السلام سے کھانا ملے گا، لوگ آ جایا کرتے تھے، مگر کیا ہوا، ایک بار کھانا ختم ہو گیا، 2 بیویاں ہیں، بچہ بھی ہے، لوگ بھی بیٹھے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، قحط سالی ہے، آپ پریشان ہیں۔ پریشانی یہ نہیں گھر والے بھوکے، پریشانی یہ ہے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہیں، وہ بھوکے۔ تو آپ نے اپنے دوست کے پاس خط بھیجا، کچھ چیزیں بھیجی، یار اس کے بدلے مصر میں ایک دوست تھا، کہا کہ اس کے بدلے گندم بھیج دے، مہمان بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ مگر جب وہ شخص غلام گئے وہاں مصر میں پہنچے، دیکھا تو وہاں پہ بھی اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس نے کہا میرے پاس بھی چیز موجود نہیں ہے۔ اب جو خادم تھے تھوڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ لوگ بیٹھے ہوں گے ہمارے انتظار میں، انہوں نے ان بوریوں میں ریت بھر لی، ان بوریوں میں بولیے ریت بھر لی۔ انہوں نے کہا ریت بھرتے ہیں، کچھ تو آسرا ہو جائے گا، جب بڑی بڑی بوریاں آئیں گی لوگ کہیں گے بھئی لنگر آ گیا ہے، چلو جی انتظار میں۔ انہوں نے ریت بھر لی، جب جا کے دی اور شرمسار بھی ہوئے، کیا کریں، انہوں نے چپکے سے جا کے کچن میں رکھ دی اور سائڈ میں ہو گئے۔ اماں ہاجرہ، اماں آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائیں، انہوں نے کٹھا کھولا، دانے نکالے، روٹیاں بنائی، مہمانوں میں جاری و ساری کر دی۔ وہ تھوڑا منہ شو دھونے گئے تھے، فریش ہونے کے لیے واپس آئے، دیکھا ہیں ہم تو ریت لے کے آئے تھے، ہم تو ریت لے کے آئے تھے، یہ کون سی ریت سے روٹیاں بن رہی ہیں؟ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہا حضرت ہم تو یہ نہیں لے کے آئے تھے، ہم تو ریت بھر کے آئے تھے، آپ کے دوست نے کچھ نہیں دیا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اس دوست نے ٹھکرا دیا ہے، مگر کوئی اور بھی دوست ہے، کسی اور نے بھی دوست بنا رکھا ہے، کسی اور نے بھی کہا ہے تو ہمارا گہرا دوست ہے، خلیل ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری، اماں ہاجرہ تشریف لائیں، کہا ابراہیم وہ جو مصر والا آپ کا دوست ہے نا، بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے کتنی خوبصورت گندم بھیجی ہے، بہت روٹیاں کھائیں، بہت کھانا کھایا، لیکن یہ جو گندم ہے اس کی جو روٹیاں بنی ہیں اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ مصر والے دوست کا کمال نہیں ہے، یہ جنت کے مالک کا کمال ہے، یہ جنت کے مالک کا کمال ہے۔ مہمان نوازی، خوش دلی کے ساتھ، پھر رب بھی مدد فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں رزق میں برکت کی ایک حدیث سن لیجئے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے شکایت کی کہ اے مالک رزق میں بڑی مشکل میں ہوں، بڑی مشکل میں ہوں۔ تفسیر قرطبی میں ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو، جب بھی گھر میں داخل ہو، اگر کوئی گھر میں موجود ہو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی گھر میں نہ ہو پھر کہہ دینا السلام علیکم یا ایھا النبی۔ اگر گھر میں ہو تو گھر والوں پر سلام، گھر میں کوئی نہ ہو تو میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر سلام بھیجو۔ اس کے بعد ایک بار صرف سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، دیکھنا تمہارے رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص آیا، اس نے یہ عمل کیا، جب بھی گھر میں داخل ہوتا السلام علیکم، اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا تو کہا السلام علیکم یا ایھا النبی، پھر کہتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پڑھ لیا کرتا۔ کچھ دن بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول رزق اتنا ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے، جب بھی کھانا بناتا ہوں ساتھ والوں کو بھی پیش کر دیتا ہوں۔
میں اپنے پڑوسی کو بھی دے رہا ہوتا ہوں، تو رزق میں برکت کے لیے بیسٹ اور بہترین وظیفہ اس کو اپنا لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی پیر والے دن تقریباً چاند کا معلومات ہے، تو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اہم مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ جو قربانی کر رہے ہیں، حصہ ڈال چکے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مستحب کام ہے کہ چاند جب نظر آ جائے تو اس رات سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دوسرے دن تک 10ویں تک قربانی ہونے تک وہ ناخن اور بال نہ ترچوائے، اس کا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ مستحب عمل ہے، واجب بولیے، اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی، فرمایا غریبوں کی بھی قربانی ہوا کرتی ہے، امیر تو قربان جانور کرتے ہیں، لو جی غریبوں کی قربانی کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر عید والے دن، عید پڑھنے کے بعد تک جو بندہ ناخن نہ تراشے، بال نہ کاٹے نہ کٹوائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔